بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام الزماں۔ آج 6 ذی القعدہ 1441 ہجری ہے۔ بعض ذاتی وجوہات کی بنا پر ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکی، آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں۔ اور آج ایک بہت خوبصورت تحریر شیئر کی گئی، آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ جو موضوع سخن ہے بہت ہی خوبصورت، جو میسیج دیا گیا ہے بہت ہی بہترین ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب اس تحریر کو بغور سنیں گے، اور میرے وہ سننے والے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، مہربانی کر کے سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ایک بہت قیمتی، بہترین اور نہایت سبق آموز پوسٹ میرے ساتھ شیئر کی گئی، اور میں نے چاہا اس اہم اور بہترین بات کو آپ سب کے ساتھ شیئر کروں اس ویڈیو کے ذریعے۔ تو آج کی ویڈیو کا عنوان ہے جو ڈر گیا وہ بچ گیا۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں اس پوسٹ کے ساتھ جو میرے ساتھ شیئر کی گئی۔ تو بات کچھ یوں ہے، مجھے بچپن ہی سے قرآن پاک کی ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں نماز کے بعد مسجد میں ایسے قرآن پاک کی تلاش میں رہتا جس کے آدھے صفحے پر آیات اور ان کا ترجمہ لکھا ہوتا تھا، اور باقی آدھے صفحے پر تفسیر لکھی ہوتی تھی۔ میں گھنٹوں تک اس میں کھویا رہتا، حتیٰ کہ روزانہ مجھے بنا ناشتے کے اسکول جانا پڑتا، کیونکہ نماز فجر کے بعد سے لے کر اسکول جانے کے وقت تک میں مسجد میں بیٹھا ترجمہ اور تفسیر پڑھتا رہتا تھا۔ وہ سب میرے لیے بہت دلچسپ ہوتا تھا۔ یہ فطری بات تھی، کیونکہ یہ کتاب اتاری ہی پڑھنے کے لیے گئی ہے، اس لیے پڑھنے والے کو اپنی طرف ضرور کھینچتی ہے۔ میں اس کے سحر میں گرفتار ہو گیا تھا۔ مجھے امتوں کا حال پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس دوران میں نے کچھ خاص چیزیں نوٹ کی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک لفظ بہت زیادہ بیان فرماتا ہے، وہ لفظ تھا ڈر۔ اس لفظ کی قرآن پاک میں بار بار تکرار کی گئی ہے۔ ڈرنے والوں سے محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ ڈرنے والوں کے لیے جنت ہے، ڈرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ ڈرنے والوں کے لیے دنیا میں عزت کا اعلان بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ ڈرنے والوں کے لیے روٹی روزی کا بھی دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ڈرنے والوں کے لیے عذاب سے بھی نجات ہے۔ ڈرنے والوں کے لیے ہر ڈر ختم کر دیا گیا، یعنی ڈرنے والا دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، ڈرنے والا قبر میں بھی نہیں ڈرتا۔ ڈرنے والے کو نہ ہی حشر کا ڈر ہے، اور ڈرنے والے کو حساب و کتاب کا بھی کوئی ڈر نہ تھا۔ مجھے یہ بات بہت دلچسپ لگی اور بہت ہی قیمتی گر کی بات لگی۔ مجھے ایک بہت بڑا شارٹ کٹ مل گیا تھا۔ عام طور پر مثال دی جاتی ہے کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا، لیکن یہاں معاملہ تھا جو ڈر گیا وہ بچ گیا۔ یہ بہت گہری راز کی بات تھی جس نے بچپن ہی سے میرے ذہن کو جکڑ لیا تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ڈر میں سب کچھ ہے۔ ڈر میں عزت ہے، ڈر میں دولت ہے، ڈر میں رزق ہے، ڈر میں عافیت ہے، ڈر میں محبت ہے، ڈر میں خوشی ہے، ڈر میں خوشی ہے، ڈر میں موت کی آسانی ہے، ڈر میں سکون ہے، ڈر میں شفا ہے، ڈر میں رد بلا ہے، ڈر قبر کا سکون ہے، ڈر موت کی آسانی ہے، ڈر جنت کی ضمانت ہے، ڈر جہنم سے آزادی ہے۔ یہ تو سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ کو ڈرنے والے بہت پسند ہیں، لیکن اب ایک اور الجھن آ پڑی تھی۔ مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اللہ سے ڈرنا کیسے چاہیے۔ اس کی دوزخ سے ڈرنا چاہیے، یا قبر کے سانپوں اور بچھوؤں سے، کڑکتی بجلیوں میں اس کا ڈر تلاش کرنا چاہیے، یا پہاڑوں کو پھاڑ دینے والے زلزلوں کو ڈر کی وجہ بنانا چاہیے۔
مجھے اس بات نے چکرا دیا تھا۔ میں نے بابا چراغ سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ بابا چراغ اس چھوٹی سی مسجد کا امام تھا جس میں میں نماز پڑھتا تھا۔ میں نے بچپن سے لے کر 13 سال کی عمر تک مسلسل 5 وقت کی نماز بابا چراغ کی امامت میں پڑھی تھی۔ بابا چراغ کا تعلق ہلکی قوم سے تھا، یعنی جن کو گاؤں میں کمی کہتے ہیں۔ میں ذمہ داروں کا لڑکا تھا۔ میرے کچھ ہم عمر دوست تھے، مجھے اس بات پر مذاق کا نشانہ بناتے تھے کہ میں بابا چراغ کی امامت میں نماز کیوں پڑھتا ہوں، جبکہ چودھریوں کی مسجد دوسری تھی، وہ بہت بڑی مسجد تھی۔ لیکن مجھے یہ چھوٹی سی مسجد ہی بہت اچھی لگتی تھی، کیونکہ اس چھوٹی سی مسجد سے مجھے اللہ سے محبت ہو گئی تھی۔ بندہ اپنی پہلی محبت اور وہ جگہ جہاں اسے محبوب سے محبت ہوتی ہے کبھی بھی نہیں بھلا سکتا۔ بات مختصر کروں گا۔ میں نے بابا چراغ دین سے ایک دن ڈرتے ڈرتے سوال کیا، بابا جی یہ اللہ سے کیسے ڈرتے ہیں؟ اس وقت مسجد میں ہم دونوں ہی موجود تھے۔ بابا چراغ دین آنکھیں بند کیے تسبیح کے دانوں پر کچھ پڑھ رہے تھے۔ میری آواز سن کر بولے کہ تو گیا نہیں؟ میں نے کہا بس یہ گل پوچھنی تھی اس لیے رک گیا تھا۔ وہ مسکرانے لگے۔ مجھے بابا جی کی یہ مسکراہٹ بہت پسند تھی۔ پورے گاؤں میں اتنا پیارا کوئی نہیں مسکراتا تھا۔ کہنے لگے تو مجھ سے ڈرتا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی۔ کہنے لگے کس بات کی وجہ سے مجھ سے ڈرتا ہے؟ کیا تو میری مار سے ڈرتا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا بابا آپ نے مجھے کبھی نہیں مارا اور جھڑکا بھی نہیں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ آپ تو اتنی شفقت اور محبت سے پیش آتے ہیں، مسکرا کر بات کرتے ہیں، میری کسی غلطی پر تو محبت اور شفقت کو ختم نہ کر دیں، بس یہی ڈر لگا رہتا ہے۔ انہوں نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگے اللہ کا ڈر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، شفقت اور محبت واپس نہ لے لے، ہر وہ کام کیا جائے جس سے اس کی محبت بڑھ جائے، اور ہر وہ کام چھوڑ دیا جائے جس سے ڈر ہو کہ اس کی محبت کم ہو جائے گی، شفقت ناراضگی میں بدل جائے گی۔ ایسا کچھ ہو جائے گا جس سے محبت کم ہو جائے، بس یہی اللہ کا ڈر ہے جس کے بدلے سب کچھ مل جاتا ہے۔ اگر غلطی سے کسی سے کبھی کچھ ایسا ہو جائے کہ جس سے محبت کم ہونے کا خطرہ ہو تو فوراً معافی مانگ لو۔ میں ڈر کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ میں جب 13 سال کا ہوا تو بابا چراغ دین اچانک فوت ہو گئے۔ میں چھوٹا تھا لیکن بڑے یہ بتاتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی بابا چراغ دین کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی۔ وہ مسکراہٹ میرے لیے پیغام تھی کہ ڈرنے والے ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، کیونکہ ڈرنے والے کا ہر ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ تو کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو میں موجود جو اہم پیغام ہے، اپنی زندگیوں میں ہر اس کام سے بچنا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانوں میں شمار کر دے۔ ہم نے اپنی زندگیاں پروردگار کے سامنے عاجزی میں گزارنی ہے، انکساری میں گزارنی ہے، ڈرتے ہوئے گزارنی ہے، اور وہی لفظ جو قرآن پاک میں بار بار پروردگار نے استعمال کیا اور کامیابی کی ضمانت قرار دی ڈرنے والوں کے لیے۔ تو آپ کے لیے بھی پیغام یہی ہے کہ جو ڈر گیا وہ بچ گیا۔ میں دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا شمار ڈرنے والوں میں کرے، اور ہمیں عاجزی، انکساری اور ہم میں ایسی تمام اخلاقی خوبیاں پیدا کر دے جو اسے پسند ہیں، اور ہمیں ایسی تمام برائیوں سے بچا لے جو اس کے نزدیک گناہوں میں شمار ہوتی ہیں۔ الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔